بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کے لیکچر نمبر 9 کے ساتھ آپ کی اردو کی معلمہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ آپ عافیت کے ساتھ محفوظ ہوں گے۔ طالبات، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے نظم زندہ باد پاکستان پڑھی تھی اور اس کے الفاظ معنی اور مشق کا کام جو ہے وہ ہم نے کیا تھا۔ آج ہم اس نظم سے متعلقہ قواعد کا کام جو ہے وہ کریں گے، جو کہ حسب روایت کیا ہے؟ واحد جمع، الفاظ ضد اور الفاظ مترادف۔ تو سب سے پہلے واحد جمع کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ وطن، اوطان، دشمن، دشمنان، خوشی، خوشیاں، طرف، اطراف، پرچم، پراچم، عادت، عادات، صبر، اسبار، عزم، عزائم، تعلیم، تعلیمات، قوت، قوا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں الفاظ ضد کی طرف۔ دشمن، دوست، ناکام، کامیاب، عام، خاص، اونچا، نیچا، چاند، سورج، آباد، غیر آباد، صبر، جبر۔ ٹھیک ہے، اور الفاظ مترادف دیکھ لیجئے۔ وطن، ملک، قیامت، یوم حشر، خوشی، مسرت، ناکام، شکست خوردہ، اونچا، سربلند، پرچم، علم، جھنڈا، شاد، آباد، رشک، ناز، فخر، عزم، یقین۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ آپ کا قواعد کا کام ہے جسے آپ نے قواعد کی کاپی میں نظم کی ہیڈنگ لگا کر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نظم زندہ باد پاکستان کا کام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ طالبات، جس نئے سبق کا آغاز ہم کرنے والے ہیں یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 76 یعنی 76 پر موجود ہے۔ تو اپنی کتابیں کھول لیجئے اور دیکھ لیجئے۔ اس سبق کا عنوان ہے بچوں کے کھیل، یعنی یہ سبق آپ سے متعلق ہے کہ آپ جو کھیل وغیرہ کھیلتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کھیلنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سبق کی بلند خوانی کر کے کہ اس میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شرمندہ نظروں سے کھڑا تھا۔ پرنسپل صاحب نے اسے غصے سے دیکھا اور پھر کڑک دار آواز میں بولے، تمہیں کس نے اس قسم کے کھیل کھیلنے کا مشورہ دیا ہے؟ جی سر، وہ دوسرے بھی کھیلتے ہیں سر، عدنان نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اگر دوسرے کسی کھیل کو کھیلتے ہوں تو وہ جائز نہیں ہو جاتا۔ دیکھیے، آپ نے گراؤنڈ میں گلی ڈنڈا لا کر کھیلا اور میرے دفتر کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ پرنسپل صاحب نے اسے سمجھایا کہ یہ کھیل برا ہے، اس سے انسان زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ عدنان جی جی کر کے سر ہلاتا رہا۔ پرنسپل صاحب نے فیصلہ کیا کہ کسی خالی پیریڈ میں وہ بچوں کو کھیلوں کے بارے میں مناسب آگاہی دیں گے۔ چوتھے پیریڈ میں انہیں موقع مل گیا تو وہ کلاس روم میں چلے گئے۔ بچوں نے انہیں اٹھ کر اچھے انداز میں خوش آمدید کہا۔ حال احوال کے بعد وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آئے۔ بچوں، کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسانی صحت کا دار و مدار کام کاج، ورزش اور کھیل کود پر ہے۔ کھیل کود کی بدولت انسان مضبوط اور چاق چوبند رہتا ہے۔ کھیلوں کے ذریعے انسان اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ دنیا کے تمام حصوں میں بے شمار انداز سے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں مختلف کھیل مقبول ہیں۔ تمام بچے پرنسپل کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر گویا ہوئے۔ وطن عزیز پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ اس کے ساتھ کرکٹ، فٹ بال، کبڈی اور کشتی بھی ملک کے معروف کھیل ہیں جنہیں بچے اور نوجوان بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ بچوں کے علاقائی کھیلوں میں آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، کوکلی کلیردی، بول میری مچھلی، برف پانی، چندا کی چاندنی میں، کھو کھو اور پٹھو گرم وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ جی جی، بچوں نے ان کی بات کی تائید کی۔ تائید سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ علاقائی کھیلوں میں آنکھ مچولی ہمیشہ سے بچوں کا پسندیدہ کھیل رہا ہے۔ اس کھیل کو لکن مٹی اور چھپن چھپائی بھی کہتے ہیں۔ کھیل کا آغاز ٹاس سے ہوتا ہے۔ ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں کھول کر چھپنے والے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہے۔
وہ بچہ سب سے پہلے جس ساتھی کو تلاش کر کے چھو لے وہ ہار جاتا ہے اور اسے باری دینا پڑتی ہے۔ یوں کھیل جاری رہتا ہے۔ تمام بچے کسی نہ کسی طرح اس کھیل میں شامل رہتے ہیں۔ پرنسپل نے بتایا، سر کیا کبڈی کھیل کھیلنا چاہیے؟ عدنان نے ہمت کر کے سوال کر ڈالا۔ کیوں نہیں؟ کبڈی بر صغیر کا مقبول ترین کھیل ہے۔ اسے دلچسپی سے کھیلا جاتا ہے۔ کوئی ہے جو اس کے اصول و ضوابط بتا سکے؟ انہوں نے کلاس کو بھی اپنی گفتگو میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ ناصر نے کھڑے ہو کر کہا، سر اس کھیل میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ اس میں دشمن کے علاقے میں جا کر مخالفین میں سے کسی ایک کو چھو کر آنا ہوتا ہے۔ حملہ آور اپنی حد سے باہر اتنی دیر رہ سکتا ہے جب تک اس کا سانس نہ ٹوٹ جائے۔ ایک سانس کے دوران وہ مسلسل کبڈی کبڈی کہتا رہتا ہے۔ اگر مخالف کے علاقے میں اس کا سانس ٹوٹ جائے تو اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر دشمن اسے پکڑ لے اور اس کا سانس نہ ٹوٹنے تک نہ چھوڑے تو بھی حملہ آور کو مردہ ہی تصور کیا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی برابر ہوتے ہیں۔ شاباش، پرنسپل نے اس کی معلومات پر خوش ہوتے ہوئے کہا، اب میں چاہوں گا کہ دوسرے طلباء بھی کسی نہ کسی کھیل کے بارے میں مختصراً بتائیں۔ سر میں ٹیبل ٹینس کھیلتی ہوں، اس کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ نادیہ نے اٹھ کر کہا۔ ہاں بیٹا، ہاں بتاؤ بیٹا، وہ خوش دلی سے بولے۔ سر ٹیبل ٹینس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ ایک ٹیبل پر کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں امپائر ٹاس کراتا ہے۔ ٹاس جیتنے والا کھلاڑی اپنی سائیڈ منتخب کرتا ہے۔ بعد میں کھلاڑی ٹیبل کی چوڑائی والی جانب سے ریکٹ کی مدد سے گیند کو ضرب لگا کر سروس کراتا ہے۔ گیند سروس کرانے والی کی میز سے ٹچ ہو کر نیٹ کے دوسری جانب چھو لے گی اور کھیل شروع ہو جائے گا۔ اس طرح جو کھلاڑی گیند نہیں کھیل پائے گا مخالف کھلاڑی کو پوائنٹ دلوانے کا سبب بنے گا۔ یوں مقررہ وقت میں زیادہ پوائنٹ لینے والا جیت جائے گا۔ نادیہ نے ایک ماہر کھلاڑی کی طرح تفصیل سے بتایا تو پرنسپل صاحب بے حد خوش ہوئے۔ اب کی بار ارسلان نے پتنگ بازی کے بارے میں بتانا چاہا تو اس پر بھی پرنسپل صاحب نے اس کھیل کو ناپسند کرتے ہوئے سمجھایا کہ اس کھیل میں دھاتی تاروں کی ڈور کئی حادثات کا سبب بن چکی ہے۔ ساتھ ہی کٹی پتنگ کو پکڑنے کے جنون میں ہر سال کئی بچے زخمی ہوتے ہیں اور کچھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس لیے اس کا جنون ٹھیک نہیں۔ عائشہ نے بتایا کہ کچھ عرصے قبل انٹر اسکول مقابلوں میں اس کی ٹیم نے رسہ کشی کے کھیل میں حصہ لیا تھا اور وہ لڑکوں کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ پرنسپل صاحب نے بچوں سے کہا، رسہ کشی میں ایک بڑی سی رسی لی جاتی ہے جس کے ایک جانب ٹیم اے اور دوسری جانب بی ٹیم ہوتی ہے۔ کھیل شروع ہو تو دونوں ٹیمیں مل کر اسے کھینچتی ہیں اور اپنے اپنے علاقے میں لے جانے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر جو ٹیم اس میں کامیاب ہو جائے وہ جیت جاتی ہے۔ جی سر، آپ نے اچھی معلومات دی۔ کرکٹ سب کا پسندیدہ کھیل ہے اور ہم اسے بہت کھیلتے ہیں، ساجد نے کہا۔ کرکٹ کھیلیں، ضرور کھیلیں، لیکن اس سلسلے میں یہ ہدایت ضرور کروں گا کہ یہ کھیل میدان میں کھیلنے کا ہے، اس لیے اسے گلیوں اور سڑکوں پر نہ کھیلا جائے، اس لیے کہ یوں یہ کھیل رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے۔ چلتے پھرتے کوئی شخص بال سے زخمی ہو جاتا ہے، کسی کا مٹکا پھوٹ جاتا ہے یا پھر کسی کے گھر کی کھڑکی کا قیمتی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم تو اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں سر، عامر نے تتلا کر کہا۔ سر، ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ پہلے لوگ اس میں بہت دلچسپی لیتے تھے لیکن اب اس کی طرف کچھ رجحان کم ہو رہا ہے، شازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں ہے بیٹا، اس کھیل کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن آج کل میڈیا کا دور ہے اور وہاں جو چیز زیادہ دکھائی جاتی ہے اس کا چرچا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے درست کہا سر، ہاکی 11 کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اس میں 45 منٹ کے 2 ہاف ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز بلی سے ہوتا ہے، دونوں اطراف میں جال کا ایک باکس ہوتا ہے۔ ایک ٹیم کے کھلاڑی مخالف ٹیم کے گول پول میں جا کر گیند کو ہٹ کرتے ہیں جو گول کہلاتا ہے۔ جو ٹیم زیادہ گول کر لیتی ہے وہی جیت جاتی ہے۔ سر، والی بال بھی ایک اچھا کھیل ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، عمران نے سوال کیا۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟
میں تمہیں والی بال کے بارے میں خاص باتیں بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے بتانا شروع کیا۔ والی بال میں ایک طرف 6 کھلاڑی کھیلتے ہیں، جن میں سے 3 آگے اور 3 پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کا جال زمین سے 8 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ ایک طرف کا کورٹ 60 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا ہوتا ہے۔ ایک کھلاڑی کورٹ لائن سے باہر ہو کر کھلے ہاتھ سے گیند کو اس طرح ٹھوکر لگاتا ہے کہ وہ جال کے اوپر سے ہو کر مخالف ٹیم کی طرف چلا جائے۔ مخالف ٹیم اسے پہلی ٹیم کی طرف بھیجتی ہے اور جب تک گیند زمین پر نہ گر جائے کھیل جاری رہتا ہے۔ جس ٹیم کی طرف گیند گرتی ہے وہ 1 پوائنٹ ہار جاتی ہے۔ ایک بار ایک طرف کے 3 کھلاڑی گیند کو کھیل سکتے ہیں۔ جو ٹیم پہلے 10 پوائنٹ حاصل کر لے وہ فاتح کہلاتی ہے۔ ایک کھیل ختم ہونے کے بعد ٹیمیں اپنی طرفین تبدیل کر لیتی ہیں۔ طرفین کہتے ہیں 2 اطراف کو، ٹھیک ہے؟ کیا کوئی اور طالب علم کسی کھیل کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ پرنسپل صاحب نے سوال کیا تو فہیم پردیسی کھڑا ہو گیا۔ سائیں، میں سندھ کے روایتی کھیل ملک کے بارے میں کچھ معلومات رکھتا ہوں۔ ضرور بتاؤ پردیسی، پرنسپل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سائیں، ملک کشتی کا نام ہے اور اس کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے اسے ملاکھڑا کا نام دیا جاتا ہے۔ مقابلے میں حصہ لینے والے پہلوان صرف قمیض اتارتے ہیں اور بڑی جھولدار شلواریں پہنے رہتے ہیں۔ تماشائی میدان کے چاروں طرف اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مقابلے کے درمیان والے حصے کو پڑ حلقہ کہا جاتا ہے۔ ہر پہلوان پڑ میں داخل ہونے کے بعد اپنے منہ کو مغرب کی جانب کر کے ننگے پاؤں زمین پر ہاتھ لگاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غرور اور تکبر سے دور ہے۔ ملک کا فیصلہ 2 مقابلوں کے نتیجے پر ہوتا ہے۔ عام طور پر دونوں ملکوں کو جو پہلوان جیت لیتا ہے وہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، تاہم صرف آخری ملک جیتنے والے کو بھی کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے دونوں پہلوانوں کی زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرا مقابلہ ہی جیتا جائے۔ واہ واہ، تم نے بہت درست معلومات فراہم کی، پرنسپل صاحب خوش ہو کر بولے۔ ایسے میں پیریڈ کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے ایک نظر دستی گھڑی پر ڈالی اور بولے ٹھیک ہے بچوں، آج آپ سے کافی مفید باتیں ہوئیں۔ اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ اگلی کسی کلاس میں دیگر کھیلوں پر بھی بات کریں گے۔ تمام طلباء نے اٹھ کر ان کی تعظیم کی اور پرنسپل صاحب کلاس سے باہر چلے گئے۔ ٹھیک ہے طالبات، اس سبق میں آپ کو بہت ساری کھیلوں کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوئیں اور ان کو کھیلنے کے طریقے بھی معلوم ہوئے۔ آپ گھر پر اس سبق کو بہت اچھے سے پڑھ لیجئے گا تاکہ مشق میں دیے گئے سوالات کے جوابات کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں اور ان کے جوابات دے سکیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق سے متعلقہ کام کا آغاز کریں گے، جس میں الفاظ، معنی اور مشقی کام وغیرہ شامل ہے۔ تب تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔